عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں عبید الرحمن CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم سال اول کی اسلامیات کے پہلے باب کو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم بنیادی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید پر بات کریں گے۔ عقیدہ توحید کو مختصر اور جامع الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے: اللہ کو ایک ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ پر ایمان رکھنا، اسی کو مشکل کشا، اسی کو حاجت روا سمجھنا، تمام دعاؤں کا مرکز اسی کی ذات کو بنانا، اسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا، اسی کے سامنے سر جھکانا، اسی کے سامنے سر کو سجدے میں رکھنا، اسی کو لائق عبادت سمجھنا توحید ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے سب سے پہلے توحید کا لفظی معنی مختصر سوالات میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، MCQs کی صورت میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ توحید کا لفظی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ توحید کے اصطلاحی معنی: دین کی اصطلاح میں کائنات کے خالق و مالک یعنی اللہ کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا توحید کہلاتا ہے۔ ایک ماننا، یکتا جاننا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ توحید ہے۔ تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا نچوڑ توحید ہے۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، انہوں نے سب سے پہلے جس عقیدے کی تبلیغ کی، جو دعوت سب سے پہلے انہوں نے پیش کی، جس بات کی طرف سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کو بلایا، وہ اللہ کی ذات تھی، وہ توحید تھی جس کی طرف وہ لوگوں کو لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے توحید کا پیغام پہنچایا، سب سے پہلے ان کو توحید کی طرف لائے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم تمام انبیاء کی تمام تعلیمات کو ایک نقطے پر مرتکز کریں تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، وہ عقیدہ توحید ہے، اور تمام تر عبادات، تمام تر اعمال اسی صورت میں قابل قبول ہیں جب اس کے پیچھے عقیدہ توحید کھڑا ہے۔ اگر عقیدہ توحید میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق آ گیا ہے تو اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا تمام انبیاء نے سب سے زیادہ توحید کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا۔ تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ توحید ہے کہ سب اس کی مخلوق ہیں اور وہی لائق عبادت ہے۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ ذات میں توحید یعنی اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اللہ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید، اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اس کا سب سے خوبصورت بیان قرآن پاک کی ایک مختصر سورت سورہ اخلاص میں ہے، جس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے،
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ قرآن پاک کے پورے پیغام میں جہاں جہاں توحید کا ذکر ہے، اس کا مغز، اس کا نچوڑ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس سے مزید خوبصورت انداز میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سورہ اخلاص میں بیان کیا ہے۔ صفات میں توحید، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے، کوئی بھی چیز ہو وہ اپنے اندر کچھ خصوصیات رکھتی ہے جو اس شے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ مختص ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو صفات مختص ہیں، جو صفات اس کے ساتھ منسلک ہیں، جو اس کی اپنی صفات ہیں، وہ کسی اور میں نہیں ہیں۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ واحد ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ غفار ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے۔ آگے چلتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا شمار ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بھی توحید کا ہونا ضروری ہے۔ آسان الفاظ میں اس کو یوں بیان کریں گے، اللہ ایسی صفات کاملہ، یہ لفظ قابل غور ہے، صفات کاملہ، ایسی صفت، ایسی خوبی جو مکمل اور بدرجہ اتم موجود ہو، اس میں کوئی کمی، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہ ہو، صفات کاملہ کا مالک ہے، جو کسی اور فرد میں موجود نہیں۔ وہ اپنے علم، اپنی قدرت، سمع و بصر، ہر صفت میں یکتا اور بے مثال ہے۔ اللہ کو ذات میں ایک ماننا اور اللہ کی تمام تر صفات کو اسی کے ساتھ جوڑنا، یہ توحید ہے۔ جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہیں۔ جو اللہ کے کرنے کا کام ہے، جو کام اللہ انجام دیتا ہے، وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ تمام حاجتیں، تمام انسان کی خواہشات، تمام دعائیں اسی کے حضور ہیں۔ ہمیں کسی اور غیر اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی حاجات پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کی خواہشات، انسان کی حاجات کو دور کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کی تمام تر نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کسی اور کے در کا انسان محتاج نہیں ہے، اللہ کے در کا محتاج ہے، اور اسی کے در کا اسے محتاج رہنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی کے سامنے اپنا دست سوال دراز کرنا چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ یہ اللہ کی صفات میں توحید ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس کمثلہ شیء، ترجمہ ملاحظہ کیجئے، اس جیسی، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، کوئی اس کے مثل نہیں ہے۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی اور میں نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ تیسری توحید کی صفت ہے جی صفات کے تقاضوں میں توحید۔ اللہ کی ذات میں توحید، صفات میں توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید، یعنی جو اللہ کی صفات ہیں اس کے کسی بھی حوالے سے آپ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اسی کی ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تمام مخلوقات اس نے تخلیق کی ہیں، وہی سب کا خالق و مالک ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی دوسرے کو کسی بھی صورت میں اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کی صفات کے تقاضوں میں توحید ہے کہ آپ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں توحید کے پابند رہیں۔
حضرت اقبال نے فرمایا سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک، میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ایک ہے، سب اسی کے حضور جھکتے ہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ اس لیے بحیثیت ایک مسلمان کا توحید پر ایمان نہایت مضبوط ہونا چاہیے۔ تمام تر عبادات، تمام تر اعمال کی بنیاد عقیدہ توحید پر کھڑی ہے۔ عزیز طلبہ، پہلے باب میں بنیادی عقائد پر ہی گفتگو کی جائے گی، اور ٹیکسٹ بک کے اندر جو اس کے مختلف حصے ٹیکسٹ موجود ہیں وہ بھی بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی بھی بنیادی عقیدے کے حوالے سے سوال پوچھا جائے، مفصل جو جواب آپ نے لکھنا ہے، اس میں آپ عقیدہ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، عقیدے کی مثال اور اسلام کے بنیادی عقائد کو ضرور شامل کریں۔ اس سے آپ کے سوال کی طوالت بھی تھوڑی سی ہو جائے گی بہتر، اور ساتھ ہی اس میں جامعیت بھی آ جائے گی، گفتگو کا تسلسل بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ نمبروں میں اضافہ بھی ہوگا۔ اس لیے کسی بھی بنیادی عقیدے کا کوئی سوال آ جائے، توحید پر آ جائے، رسالت پر آ جائے، ملائکہ پر آ جائے، آخرت پر آ جائے، اس میں آپ نے ابتدا میں عقیدہ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، عقیدے کی مثال اور اسلام کے بنیادی عقائد کو مختصر طور پر ضرور بیان کر دینا ہے۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔